మరి కాడంటేనే అనుకోండి اور ان کی حقیقت کیا جانے کالا بج پسند آیا ہے کالا
فاتحة. أهل بيت رسول الله. فاتحة. وهذه المطلوبية قم هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. कर मौलिया बा फजल पंजतन याली मबूद ऐ लिल्ला पंजतन के 5 नारे एक नारा हैदरी याली तकी का दर कलंदर मु दमदा शेरा पा या गो दमद या शैखुन बाबा की 2 4 भी बाबा की 2 4 भी وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وتعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بين يدي الساعات من يؤتي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فيا أيها الناس
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بات اس میں ہے خدا کی راہ کی، مانوی دعوت رسول اللہ کی، سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں، خاصگاہ سینہ بسینہ پائے ہیں. صاف سیدھی راہ علی، جو چلے اس راہ پر ہوئے ولی. اے برادر عزیز، مختصراً و اشارتاً چلتے سے بات کرتا چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13,000 عالم کو پیدا کیا، لیکن 13,000 عالم نے 20 کو چھوڑ دیا، صرف تسبیحات کو لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ نے صرف عبادات و تسبیحات، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی رکوع، کوئی قومات، جلسہ، ہما قسم کی عبادات، ہما قسم کی تسبیحات، ملائکہ نے 20 کو چھوڑ دیا، صرف عبادات و تسبیحات کو لیا. جنات کو پیدا کیا، جنات نے بھی عبادت، ریاضت یا فرض کے اصولوں میں مبتلا ہوئی. ہما قسم کے مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ہما قسم کے مخلوقات نے صرف تسبیحات یا عبادت کو لیا، 20 کو چھوڑ دیا، اللہ کو لیا. ہما قسم کے مخلوق کا منشا پورا ہوگا کہ مجھ کو پہچانے گا، میری معرفت حاصل کرے گا، میرے دین سے مستفید ہوگا، پھر عبادت ہے. اصل منشا جو دین ہے تو صوفیہ الزام، یعنی اولیاء اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین سے مستفید ہوتے ہیں. علم ظاہر اور باطن. ظاہر جیسا حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، تجوید ہے. اگر فقہ سیکھنا ہے تو کسی مفتی کے پاس جانا پڑتا ہے، حدیث سیکھنا ہے کسی محدث کے پاس جانا پڑتا ہے، خیال سیکھنا ہے کسی قاری کے پاس جانا پڑتا ہے، حفظ کرنا ہے کسی حافظ کے پاس جانا پڑتا ہے. جیسا علم ظاہر ویسا علم باطن. اس کے جاننے والے کو مرشد کہتے ہیں. علم تصوف، علم معرفت، علم لدنی، اس کے جاننے والے کو مرشد کہتے ہیں. اگر کسی کو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی دین حاصل کرنا ہے تو اللہ کی معرفت، اللہ کی دین حاصل کرنا ہے تو کسی نہ کسی مرشد کے پاس آ کر بیعت کرنا ضروری ہے. اگر یہ علم معرفت، علم لدنی، علم تصوف کتابوں سے ملتا تو مولانا روم جیسا جید عالم صاف لکھ دیتا کہ وہ فلاں کتاب سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، یا فلاں مکتب میں داخل ہو جاؤ، فلاں مولوی کے پاس جاؤ. لیکن آپ نے تمام علماء کو قیامت تک کے لیے جھنجھوڑا. اگر تم کو اللہ کا قرب اور معرفت چاہیے تو آپ نے کیا فرمایا؟ علم ظاہر ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو شیر، کیے بود با شیر مسکا، کیے بود با پیر پیر. جیسا بغیر دودھ کے مسکا حاصل ہونا ناممکنات میں سے ہے، ویسا ہی اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی دین بغیر مرشد کے حاصل ہونا ناممکنات میں سے. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ دی مجاؤ اندر کتاب ہے بے خبر، علم حکمت در کتاب دی از نظر. ست کتابوں ست ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ کتابوں سے کیا حاصل ہوگا؟ علم اور حکمت حاصل ہوگی، دین بزرگوں کے نظر سے آتا ہوگا. اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ سب کتابوں کو آگ لگا دو، جان و دل ایک صاحب دل کے حوالے کر دو. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو خانقاہ میں آنا ہے تو خانقاہ میں آنے سے پہلے اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنے معلومات کو، حسب و نسب کے فخر کو مورتی بنا کر خانقاہ کے دروازے کے باہر رکھنا پڑے گا. عشق کے بل بوتے پر خانقاہ میں داخل ہونا پڑے گا. کیوں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل عیار ہے، سو بھیل بدل دیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر نہ فقیر. تو خانقاہوں میں عشق کے بلبوتے میں داخل ہوں گے تو کیا بن کے لکھ دیں گے؟ مرشد بن کے لکھ دیں گے. اور عقل کو یا اپنے علم کو ساتھ دے کر جاؤ گے تو مرشد تو نہیں، البتہ مرشد بن کر توڑ دیں گے. کیونکہ خانقاہ میں کیا ہے؟ خانقاہ میں صرف اللہ کی دین، اللہ کی معرفت کی تعلیمات، اللہ کی پہچان کی تعلیم.
خود شناسی سے خود شناسی کی تعلیم آپ کو خانقاہ میں ملے گی. خانقاہ میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں, کوئی بڑا چھوٹے کا معاملہ نہیں, کیونکہ وہاں تو کیا خود کو کھونا ہے, ناشنا سے آشنا ہونا ہے. اور وہاں تھا بھی نظام ہمارود ہمارود وجودیہ شہودی دو ہی مسلک تھے, دونوں بھی جیت کے کھائے. جیسا کہ برف ہے سمندر کے اندر, ایک برف کا ٹوٹا آیا برف, اب ایک شخص نے آ کر کہا کہ برف بھی پانی اور پانی بھی پانی سب ایک ہی ہے, یعنی برف کا اول بھی پانی, آخر بھی پانی, ظاہر بھی پانی, باطن بھی پانی, اور پانی سے گھرا ہوا ہے, اور پانی پانی سب ایک ہی ہے. تو اس کو بولے وحدت الوجود. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ پانی اور برف دونوں کی ذات ایک ہے, مگر وجود دو ہے, ایک برف ہے ایک پانی. لیکن اس نے کیا کہا دونوں کی ذات ایک ہی ہے, برف کی بھی ذات پانی ہے اور پانی کی پانی, دونوں پانی, لیکن وجود دو ہے, ایک ذات دو وجود. اس کو کہے شہودی مطلب ہے. لیکن قرآن حدیث اور فقہ کا نچوڑ تصوف ہے, تصوف کا نچوڑ وحدت الوجود ہے. شہودی قریب آ چکا ہے, ایک جان رہا ہے مگر بھی نظر میں دوری ہے. ایک ہو کر ایک سے ملنے کو چل, ورنہ اس دربار فقیری سے نکل. تو اس کے لیے کیا ہے, مرشدین کے پاس آنا ہے تو صرف اللہ کا خوف, اللہ کی معرفت, اللہ کی دین حاصل کرنے کے لیے آؤ. اس لیے فرماتے وطن مردوں کے محفل میں نہیں ایک طالب مولا, کسی کو حب دنیا ہے, کسی کو فخر ہوا ہے. اگر سب میں بڑی نعمت جنت کیا ہے تو کیا ہے, دیدار الہی ہے. غلمان نہیں, ہوا قسم کی نعمتیں نہیں, بلکہ جنت کے سب میں بڑی نعمت دیدار الہی. اور دیدار الہی سے یہی مستقل ہونا ہے. آج ہی دیدار حق نے ہم کو دکھلایا وطن, شیخ صاحب کے لیے اقرار پردہ ہو گیا. وطن حشر میں جا کے دیکھوں میں کس کو, میرا یار حلقل میرے روبرو ہے. ڈھونڈتا پھرتا تھا جس کو, او کہ نادیدہ ہر تو میری ہی آنکھوں میں چھپا تھا, مجھے معلوم نہ تھا. مجھے معلوم ہوئی تجھ سے نہ ملنے کی صنم, میں ہی خود پردہ ہوا تھا, مجھے معلوم نہ تھا. بات مدت جو ہوا وصل کھلا راز وطن, واصل حق میں سزا تھا, مجھے معلوم نہ تھا. خطروں کو شوق ہوا دریا کو پہچاننے کا, برف کو شوق ہوا پانی کو پہچاننے کا, حروف کو شوق ہوا شاعری کو پہچاننے کا. تو پہلے کیا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا. خطرہ لگے اپنے آپ کو پہچانا تو دریا کو پہچان سکتا ہے. حروف نے اگر اپنے آپ کو پہچانا تو شے کو پہچان سکتا ہے. برف نے اگر اپنے آپ کو پہچانا تو پانی کو پہچان سکتا ہے. اگر برف کروڑ سال تک بھی خالی پانی 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 پڑتا رہے, ارے سن کہ میں الگ وہ پانی الگ ہے, تو اس کو قیامت تک بھی عمر دی جائے تو پانی کو پہچان نہیں سکتا. تو بزرگوں کی تعلیم کیا ہے, من عرفہ نفسہ ہو, پہلے خود شناسی کی تعلیم حاصل ہو, جب خود کو پہچانیے بعد میں پکڑ فرق ہو. مثال کے طور پر ایک شیر کا بچہ کسی بکری والے کو مل گیا, تو بکری والے نے کیا کیا, اس کی پرورش کتے کے ساتھ کی. شیر کی پرورش کس کے ساتھ ہوئی, کتے کے ساتھ. صحبت سالے ترا سالے کنت, صحبت سالے ترا سالے کنت, اتحاد صحبت باویہ بہترین صد سال طاعت و صد سال خلوت و بیریا. ایک لمحہ بزرگوں کی صحبت 70 سال خلوت میں بیٹھنے سے افضل 70 سال بیریا. سوال تھی تم ہراتے مالک کے پیچھے پھر رہا ہے, سڑے بلوغیت کو پہنچ گیا, لیکن خود سے ناشنا ہے, خود کو پہچانا نہیں. یہ سمجھا ہے کہ میں کتا ہوں, صحبت جس کی ملی اس کا رنگ اختیار کیا, اور اپنا کتا سمجھ کے ہی بکریاں سنبھال رہا ہے, مالک کے پیچھے پھر رہا ہے. وہ شیخ سمجھ گیا کہ یہ ناشنا ہے, خود سے ناشنا ہے, تو اس کو خود سے آشنا کرانا پڑے گا. تو بڑی محبت کے ساتھ اس کو ندی کی کنارے لے کر گیا. اس نے کہا مجھے مت دیکھ, میرے کو دیکھ کے فائدہ نہیں, تو اپنے آپ کو دیکھ. جب شیر نے غور کے اندر کوئی من حبل الورید, اللہ تعالیٰ ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے. یعنی کہتا ہوا دوست گھر میں کے بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو باہر تلاش کرتے ہیں. اگر قیامت تک بھی تلاش کرتے ہیں پھر باہر بھی ملنے والا نہیں, گھر کو جانا پڑے گا. وہ ایسا ہی افسوس فہم بے تیرے کرتا ہوں بارہا,
رکھ کر مقام یار کو اب تک نہیں ملا. کعبے کو جا کے حاجی کا آیا تو کیا ہوا؟ کرنے کا تھا جو کام اسے بھول ہی گیا. خاشا کے ماں سوا کو نہ دل سے دفاع کیا. کعبے کا ذہن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا؟ یعنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر حرم کے نام کے اندر مشق تیار ہوتا اور اس کے خوشبو آنا شروع ہوتی تو ہم یہ سمجھتا ہے کہ خوشبو باہر سے آ رہی ہے. اس کی تلاش میں سیرانہ ورزی کرتے پھرتا ہے کہ میرے کو خوشبو کہاں ملے گی کہاں ملے گی. اگر انہیں قیامت تک بھی ڈھونڈتے پھرے گا تو خوشبو باہر ملنے والی نہیں. حالانکہ وہ ہلاک بھی ہو جائے تو اس کو اگر ہرن کو معلوم ہو جائے تو خوشبو میرے ہی ناف میں ہے مطمئن ہو کر بیٹھا ہے. ویسا ہی جب اللہ کا عشق اور اس کی محبت پیدا ہوتی ہے تو خود کو چھوڑ کر باہر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. سہرانہ ورزی کی تو کیا دل کا بھی آبار رہ گیا. اگر 1000 سال تک بھی سہرانہ ورزی کی تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک استاد نے کہا تھا کہ بھائی روشنی میں تلاش کرو. اتفاق سے مولانا کے پیسے گھر میں گئے باندھ رہا تھا. مولانا نے کیا کیا؟ باہر لڑ کر کھمبا تھما کے تلاش کرنا شروع کی. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے مولانا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولے حضرت میرے پیسے گرے. ارے مولانا کے پیسے گرے تو کمی پہ ڈھونڈو. کئی لوگ آ کے تلاش کر رہے. انہوں نے بولے کہ مولانا جگہ میں سب لوگ تلاش کر رہے پیسے کہاں گرے نظر نہیں آ رہے کیا بات ہے آخر گرے کہاں تو بتا دو اسے. تو مولانا بولے گھر میں گرے ہیں. تو کیا کو تلاش کر رہے؟ تو بولے میرے گھر میں اندھیرا ہے. حضرت نے بولے تھے کہ روشنی میں تلاش کرو تو روشنی نہیں آ رہی. تو ایسا پیر کی روشنی لے کے پہلے گھر میں تلاش کرو. خود کو چھوڑ کے باہر تلاش کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ مولانا کا ایک بچہ گم گیا تھا ان کے دماغ میں. بہت مولانا کو بچے تھے. ایک بچہ گود میں لے کے پھر رہے تلاش کرتے ہوئے. بچہ گم گیا تو لوگ بولتے تھے ہو سکتا ہے مولانا کے صحیح بچہ گھماؤں گا کیونکہ بہت بچے ہیں. مولانا سب ڈھونڈتے پھر رہے پورے گاؤں میں. آخر تک آ کے پوچھے مولانا پورا کو ڈھونڈے آخر کون سا بچہ ہوا تمہارا بولو تو تھے نام بولے تو گود میں چھوڑ. اب اللہ کے معرفت اللہ کی دین حاصل کرنے کے لیے اگر توتے نے 1000 سال تک بھی مٹو میں آپ پپی دو مٹو میں آپ پپی دو یہ سمجھ کے کہ مٹو میں کوئی اور پپی چلا کرتے پڑا تو کیا مٹو میں کو جو معلوم ہو جائے گا کہ مٹو میں خود ہی ہوں پپی طرف کرنا چھوڑ دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن قال اللہ لا عرف اللہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یعنی جس نے اللہ کو پہچانا وہ اللہ کہہ نہیں سکتا اور جس نے اللہ کہا اس نے پہچانا ہی نہیں. تو کیسا ہے ایک شخص جوہری کیا تھا جوہرات کو لے کے گزر رہا تھا. چور نے دیکھا ارے واہ بہت اچھا ہے کہ ہیرے جواہرات اس کے پاس کھلے لے کے جا رہی تو چرانے کے لیے اس کے ساتھ ہو گیا. وہ سمجھ گیا چوری کی یہ چور ہے ارے چرانے کی خاطر میرے ساتھ آیا ہے. تو اس نے بولا کہ وہ دیکھ یہ جوہرات ہے اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری آدھی رات تیری آدھی رات میری. بولا یہ تو بہت اچھا ہوا. تو بولا دیکھ اسٹارٹنگ تو سو جا میں جگتے رہوں گا بعد میں پھر ٹوٹ جا میں سو جاؤں گا. یہ وجہ تو پھر بہت ہی اچھا ہوگا. اسٹارٹنگ تو کیا میرے کو سونے لگا رہے اب بعد میں پھر تو سونے والے میں اپنا لے کے چل جاؤں گا. آپ روز دکھانا اس کو جو آپ وہ بیچارہ سو جانا انہیں کیا اس کی عادت تھی کوٹا کر کے رکھ دیتا. آپ نے صبح میں اطمینان سے حضرت نے دیکھ لیا کہ اس کی عادت کیا ہے کوٹا لٹکا کے رکھتا ہے. آپ صبح میں اطمینان سے پیش آتے وہ فارغ ہو گئے کر کے آنے کے بعد پھر کپڑے پہنتا ہے. جو کیا کرتے تھے اطمینان جب سو جاتا اس کے جیب میں سب ہیرے جو ہے یہ رات سر ادھر تلاش کرتا ادھر تلاش کرتا چاروں طرف ڈھونڈی پھرتا. اس کو ملتے جو تھنگا ہے وہ ایسا کہتا ہے روز دکھا کے میرے کو سوتا ہوں اب بعد میں جو سونے وقت میرے کو دکھتے جاتا نہیں. ہونا بہت ہوشیار دکھ رہی ہے 10 تک رستے کیا ہے خود کے وہ سبزی کی تلاش کرتا تو ملتی نہیں. آپ کچھ خدا جی پھوڑا لگے کھود کے دیکھ رہے تو اتفاق سے مولانا سو گیا آپ نے رکھ دی وہاں پر پھر اٹھ گیا اٹھنے کے بعد حضرت سو گئے کھودنا شروع کر دیا. کیا بات ہے حضرت آپ تو کبھی بھی رات کا پاس چھوڑ کیا ہو تم میرے کو روز دکھاتے اور پھر رکھتے کہاں ہیں میرے کو دکھتی کہتے ہیں تیرے جی میں رکھتا ہے اس کے جی میں نکال دے گا. تو ایسا ہی اللہ کی تلاش کے لیے نکلے ہوئے ہیں
اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور فی انفسکم افلا تبصرون, میں تمہارے ساتھ ہوں, کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. جب بچے کھیلتے نا چھپنا بھاجی, تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا دیکھیے, جیسا ایک بچہ چھپنے کا سب چھپ جاتے اور بچہ ڈھونڈتی ہوا آتا, تو یہاں تو اللہ بول رہا ہے کہ چھپے پھر ڈھونڈتی نکالو, اور پھر خود باہر پکار رہا ہے یہاں آؤ یہاں آؤ, تو اس کو چھپنا بھاجی کھیل نہیں بچے. ویسے اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے کہ کو تلاش کرو, اور خود بول رہا ہے کہ میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب. اب تم خود کو چھوڑ کے باہر تلاش کریں گے تو پھر عمر درکار ہے, قیامت تک بھی بڑھتی جائے تم اللہ کو پہچاننے سے. تو پہلے اپنے آپ کو ہی پہچانا پڑے گا. خطرے میں اگر اپنے آپ کو پہچانا تو پھر خطرہ دریا سے الگ نہیں تھا, اسی دریا سے خطرہ نکلا ہے. برف سے پانی سے ہی برف بنا ہے, شے سے ہی حروف بنے, الگ نہیں. بلکہ تم حروف کو خوردبین پہ یا دوربین پہ لگا کے دیکھے کہ حروف سے شے کتنے دور ہے, آپ بتا سکتے کیا؟ دوربین پہ لگا دیے یا خوردبین پہ لگا دیے حروف کو, آپ تلاش کر رہے کہ شے سے کتنے دور ہے. تو حروف کا اول بھی شے, آخر بھی شے, ظاہر بھی شے, باطن بھی شے, وہ شے سے ہی گھرا ہوا ہے. تو آپ ویسا ہی اللہ کی معیت, اللہ کی قربت, اللہ بندے سے کہتا قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن واللہ علی کل شیء قدیر. تو اے برادران عزیز, علم ذکر کرو گے ذاکر کہلاؤ گے, فقہ سیکھو گے مفتی کہلاؤ گے, حدیث سیکھو گے محدث کہلاؤ گے, خیال سیکھو گے قاری کہلاؤ گے, حفظ کرو گے حافظ کہلاؤ گے, علم حاصل کرو گے عالم کہلاؤ گے, عبادت کرو گے عابد کہلاؤ گے, زہد اختیار کرو گے زاہد کہلاؤ گے, ذکر کرو گے ذاکر کہلاؤ گے, فکر کرو گے مفکر کہلاؤ گے. سب کہلائے مگر سب دوئی کے ساتھ. طریقت میں دوئی کو رکھنا, خود کو رکھنا ہی شرک ہے. دوئی کا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. ڈھونڈا میں وطن دو ہر طرف, ڈھونڈا میں وطن وہ دو ہر طرف, پر کوئی مجھے بندہ نہ ملا. کیا شان خدا کی شکر خدا بے پردہ سمائی نینن میں, کثرت تجھے سمجھا ہے یہاں, وحدت وہی ہے تو دیکھ آیا. کہتے ہیں جدا پر دیکھنے کو, پائی نہ جدائی نینن میں. برہمن دیر کو اور شیخ چلا کعبے کو, ایک کو بھی نہیں معلوم ٹھکانا تیرا. دیدہ و دل میں نظر صاف تو آتا ہے مجھے, تیری آنکھوں سے دیکھ لیا تماشا تیرا. رائے تو ربی و ربی کے مساف پتا ہوتا ہے. آپ دیکھیے, جب تک عارف باللہ سے سمجھ اختیار نہیں کرو گے عارف باللہ نہیں بنو گے. اللہ کو پہچاننا ہی سب میں بڑا کام ہے, اور خود کو رکھنا سب میں بڑی گناہ کیا ہے؟ سب میں بڑا خود کو رکھنا ہی سب میں بڑا گناہ ہے. اور سب میں بڑی عبادت کیا ہے؟ خود ہی کو یاد کرنا, خود ہی کو بھول جانا, یہ خدا کی یاد ہے. خدا کی یاد پانے کے لیے خود ہی کو بھول جانا, یہ خدا کی یاد ہے. تو خود ہی کو کیسے بھولنا؟ ماں تو اللہ سے دوئی سے خود ہی سے کیسے نجات حاصل کرنا؟ تو اس میں کیسے یکتائی حاصل ہوگی؟ مشاہدے بھائی تعالیٰ سے کیسے مستقبل ہو سکتے ہیں؟ یہ تعلیمات خانخواہوں میں آپ کو دیں گے. یہاں کیا ہے؟ خانخواہوں میں صرف اللہ کی دین کی تعلیم ہے, اللہ کی معرفت کی تعلیم ہے. ہمارے پاس خانخواہوں میں کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑے خانخواہ کے دروازے کے باہر, کیونکہ خانخواہ میں آنے کے بعد مرتوں کے جھگڑے سے نکلنا ہے, یاروں کے جھگڑے سے نکلنا ہے. ہاں دو رہتے کے تو لڑنے والے کس سے؟ ہاں تو کھونا ہے, حق کو پانے کے لیے خود کو کھونا ہے, ماں تو اللہ سے دوئی سے ہاتھ دھونا ہے, یکتائی حاصل کرنا ہے, تبھی مشاہدے بھائی تعالیٰ سے مستقبل ہوں. ایک سمندر سے ہزار نہریں نکالے, پہچاننے کے لیے نام رکھے قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, شتاری, رفائی, مگر سب میں پانی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. سب کا منشا ایک, من عرف نفسہ فقد عرف نفسہ. سب کا ایم ایک ہی ہے, خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم حاصل کرنا. خطرے کو آشنا کرانا ہے, پھر اس کو پانی کو پہچانے لگانا ہے. حروف کو پہلے خود سے آشنا کرانا ہے کہ تیرا وجود نمود کس سے ہے, تو بنا کس سے. جب تک شعر نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں, اس وقت تک کتا ہی سب سے کام کر رہا ہے.
تو انسان اللہ کا جانشین، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ دنیا میں صرف پہچاننے کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ کسی نے اللہ کو پہچانا نہیں، معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کے دین سے مستفید نہیں ہوئے، صرف عبادات و تسبیحات کو لیے، ہما قسم کی عبادات اور ہما قسم کی تسبیحات کو لے کے اس کے دین کو چھوڑ دیے۔ تو اللہ نے انسان کو اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ اس سے میرا منشا پورا ہوگا، کہ مجھے پہچانے کا بھی، میری معرفت بھی حاصل کرے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ 3 گروہ ہیں، ایک دنیا کا طالب دنیا، ایک طالب خدا، ایک طالب مولا۔ طالب دنیا اللہ سے مطلب نہ، رسول سے مطلب، حلال کماؤ یا حرام کماؤ، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا مردار ہے، اس کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ بزرگان نے کیا فرمایا؟ طالب دنیا مخنث ہو۔ اب طالب اخبار، طالب مولا کو سمجھانے کے لیے حضرت پیر مرشد قبلہ کے پاس کام نکلا، حضرت نے کام نکالی، کچھ دیواریں کو گھر سے کارو نکالنے کے بعد مزدور ہو گیا، مزدور بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہا ہوں۔ مزدور کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے۔ مرشد قبلہ کے لیے کام نہیں کر رہے، کام سے مطلب نہیں، مالک سے مطلب نہیں۔ کوئی بھی مالک رہتا ہم کو کیا کرنا ہے، کچھ بھی کام لے ہم کو کیا کرنا، ہم کو تو پیسہ چاہیے۔ تو ایک گروپ ہوا مزدور گروپ، ایک گروپ میں بھی کام کر رہا ہوں، مزدور سے بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہوں، مزدور سے اچھا کام کر رہا ہوں۔ میرا منشا کیا ہے؟ پیسہ نہیں، میرا منشا میرا یار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میں نے پیسے طلب کیا تو زمرہ دوستی سے نکل کر زمرہ مزدوری میں آ گیا۔ تو 2 گروپ ہے، ایک طالب عقبہ، ایک طالب مولا۔ طالب عقبہ عبادت کر رہا ہے، مگر کیا؟ جنت دے، ثواب دے، یہ دے، وہ دے، مطالبات ہی مطالبات، اور میں تجھی سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ غریب نواز نے کیا فرمائے؟ نہ دنیا دوست می دارت، نہ خدا را خریدارم، مراد چیزیں نمی باید بجز دیدار یا اللہ، طلب دنیا کی ہے نہ آخرت کی، میرے مولا مجھے تیری طلب، تجھی سے تجھی کو مانگتا ہوں، تو چاہیے، اللہ راضی ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری جلال کے عالم میں نکلی، ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی۔ لوگوں نے کہا رابعہ کیا بات ہے؟ رابعہ نے کہا میں دیکھ رہی ہوں لوگ یا تو جنت کے لالچ میں عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرے تو جنت ملے گی، نہیں کرے تو دوزخ میں جانا پڑے گا، خوف ہے تو دوزخ کا، لالچ ہے تو جنت۔ تو میں اس آگ سے جنت کو جلا کر خاکستر کرنا چاہتی ہوں تاکہ لالچ ہی ختم ہو جائے، اور اس پانی سے دوزخ کو بجھا کر ٹھنڈی کرنا چاہتی ہوں تاکہ خوف ہی ختم ہو جائے۔ جب لالچ اور خوف ختم ہو جائیں گے تو کم سے کم اللہ کی بات کریں گے۔